اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ نماز کے سلسلے میں ہے اور اس کو صلاۃ اللیل کی قسم میں شامل کیا گیا ہے۔ بڑی اہمیت والی نماز ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو نفل نماز میں سب سے افضل نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے، اور اس نماز کا نام نماز تہجد ہے۔ بعد نے یہاں تک فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے، کثرت کے ساتھ اس نماز کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادائیگی کی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے اس کو ترک بھی فرمایا۔ بعض نے تو یہ بھی فرمایا فقہا نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، 5 جو ہم پر نماز فرض اور ایک تہجد کی نماز۔ تو لہذا یہ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ، جو شخص رات میں بیدار ہوا اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں 2 رکعات پڑھیں تو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تو لہذا اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے عمومی طور پر یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو مثلا جب ہم سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں اور جب سحری کا سلسلہ کر رہے ہیں تو اختتام سحری تک جو اس کا وقت ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا قبل ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر ایک نیند اگر انسان لے لینی، تھوڑا اگر سو جائے تو اب عشاء کی فرض نماز کے بعد انسان سو جائے، جیسے ہی اٹھے طلوع فجر سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے تک جب بھی وہ اٹھ جائے گا تو وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اور آسانی اس کو کیجئے، مثلا اگر کوئی شخص عشاء اگر 9:15 بجے نماز ہے ہمارے پاس اور وہ نماز پڑھنے کے بعد 9:30 بجے سوتا ہے اور 12 بجے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو ہم کہیں گے اب اس کے لیے یہ تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کی ابتدا عشاء کی فرض نماز سے لے کر ایک نیند لے یعنی کہ سو جائے، جیسے ہی اٹھے گا تو اس کا وقت شروع ہو جائے گا، اور ختم وقت یعنی کہ جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوتا ہے یعنی اختتام سحری کے وقت اس کا وقت مکمل ہو رہا ہوتا ہے، جب تک آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تہجد کی 2 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تک ثابت ہیں، اور بعض بزرگوں نے 12 بھی منقول فرمایا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں کہ 12 پر ہم اکتفا کریں، زیادہ بھی پڑھنا چاہے، کوئی 20 پڑھنا چاہے، 50 پڑھنا چاہے، 100 پڑھنا چاہے، جتنی کثرت ہونی چاہے، کسی قسم کے مضائقہ نہیں ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پڑھنے والے ہیں تو بلا عذر شرعی اس کا چھوڑنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ اگر اس کی انسان نے ہمیشگی کے ساتھ اس کی بھی عادت بن گئی ہے، ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے صدقے سے اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ تہجد کا الحمدللہ پابند ہو چکا ہے، تو لہذا اس کو بلا عذر شرعی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اس میں طوالت نہ کرے، اگر اس کو پتہ ہے کہ کم اختیار کروں گا، کم کی رکعتوں کی ادائیگی کروں گا تو کوئی گرا نہیں ہوگا، کوئی کوف نہیں ہوگی کسی قسم کی جسم پر، کیونکہ یہ نماز اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں رات کو بستر سے نرم ملائم گدے سے اٹھنا اور اپنی نیند کو قربان کرنا اور اپنے نفس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وضو وغیرہ پاکی حاصل کرنے کے بعد سجدہ ریز ہونا، نماز کی ادائیگی کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا۔ تو لہذا اس لیے علماء نے فرمایا کہ جتنا مشکل جو کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب بھی اتنا زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی زیادہ محبوب ہے، وہی زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو اور لیکن ہمیشگی کے ساتھ اس کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے وسلم حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اعمال میں زیادہ پسند اللہ عز و جل کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ آئیے ایک روایت تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے تاکہ ہمارا اور آپ کا بھی ذہن بنے اور ہم اس کی نماز کی طرف آئیں۔ بخاری بہقی کی ایک روایت جس میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اسی وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نماز تہجد کا عادی ہو یا اس نماز پر اس نے ہمیشگی کو اختیار کیا ہو اور اپنی نیند کو قربان کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کا اہتمام کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے بغیر حساب کے اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی اس نماز کی عادت بنانی چاہیے، اور نہیں ہے تو یہ پھر وہی ذہن نشین بات رکھ لیجئے گا کہ مثلا اس کا وقت جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سحری کے وقت میں اس کا پڑھنا، ہاں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو اس کا وقت ہے اس کے آخری حصے میں اس کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص جلدی بھی پڑھنا چاہے تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔
عشاء کی فرض سے پہلے پڑھنا چاہے وہ نفل ہو جائیں گی، لیکن اس میں تہجد کی جو تعریف ہے اس کا سلسلہ نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی قضا نماز ہو چکی ہے، قضا عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب بھی یہ نماز ادا نہیں ہوگی، نفل تو ہو جائے گی لیکن تہجد کی نماز کا سلسلہ نہیں ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو کما حقہ پہلے فرائض کی پابندگی کے ساتھ نوافل کی کثرت، اللہ کے بارگاہ میں خوب استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تہجد کی نیت وہی جس طرح عام نوافل کی نیت ہوتی ہے اسی طریقے سے کی جائے گی۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل وقت تہجد منہ طرف کعبۃ اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ڈائریکٹ آپ جس طریقے سے آپ سے ہو سکے آپ بالکل اس کی نماز کی ادائیگی کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو احسن جزا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔